تم پریشان ہو کہ تم نے دعائیں کی ہیں تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں خوف ہے کہیں اللہ نے تمہاری دعائیں رد تو نہیں کر دیں؟ تمہیں خوف ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ سن لو اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ تو الودود ہے۔ تم غم نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے گا، تمہارے حق میں ایسا فیصلہ کرے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی، بلکہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ جی اس آزمائش کے بعد تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے اور ناممکنات کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، تو اپنا گمان اچھا رکھنا ہے اور اس گمان کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ تم دیکھنا اللہ جی بہتر نہیں بلکہ بہترین کریں گے، یقین رکھو۔ تھکنے لگیں جب تمہاری قدم، یاد کر لینا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تنہا کر دے جب یہ دنیا، یاد کرنا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب ہونے لگے مایوسی، یاد کر لینا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کیا۔ اللہ تم سے بیزار بھی نہیں ہوا، تم تھوڑا سا انتظار تو کرو۔ وہ یقین کرنے والوں کو ان کے یقین اور ان کے صبر کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق کی سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے بندے کے دل کی گہرائی تک اس سے واقف ہوتا ہے، اس کے دل کو ہر راز ہر بھید جانتا ہے۔ جو باتیں انسان اللہ سے شیئر کر سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ انسان کی خاموشی سے بہنے والے آنسوؤں کو جتنا بہترین طریقے سے اللہ سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سب سے بہترین بات یہ کہ اللہ اپنے بندے سے ان کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنے بندے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا انسان کے پاس، تب اللہ ہوتا ہے۔ اس کی ہر بات، ہر غم، ہر دکھ کو بغیر کسی طعنے کے اسی محبت سے اپنے بندے کی ہر بات کو سننے کو تیار۔ وہ اپنی آیتیں پڑھاتا ہے دل کو سکون دینے کے لیے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو اپنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہم سے کبھی دور نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں۔ کتنا سوچنا ہے یہ سب باتوں کو جن پر تمہارا بس نہیں ہے، اور کتنا پریشان ہونا ہے۔ یہ وقت تو دعا کا ہے، صبر کا ہے اور یقین کا ہے۔ کیا ہوا جو اسباب نہیں ہیں؟ کیا ہوا جو ابھی معاملات سیدھے نہیں ہیں؟ اللہ تو سب کر سکتا ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل؟ تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تو الوکیل ہے، وہ اپنے بندے کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے سیدھے کرنا جانتا ہے۔ تو چلو اٹھو، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے تمہیں اسی لیے تو آزمائش نہیں دی کہ تم مایوس ہو کے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دو، بلکہ تمہیں تو اسی لیے آزمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو تم نے بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے دور نہیں جانا۔ دعا، یقین، صبر، توکل کے ذریعے جڑے رہنا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ پاک تو جانتا ہے آپ صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی نہیں غافل کہ آپ کے دل میں کتنا غم ہے۔ سنو، یہ تو آزمائش ہے، یہی تو وہ وقت ہے جب آپ کا رد عمل کرتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اللہ سے ناشکری نہیں کرنی، دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ ابھی مدد نہیں آئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کبھی نہیں آئے گی۔ آپ تو آنے والے پل کے مطابق بھی نہیں جانتے، کیا پتہ کہ اللہ آپ کے آنے والے پل کو اتنا اچھا بنا دے کہ آپ اپنے سب غم بھول جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تھکا دل، آنسوؤں سے بہتے آنسو اور دعاؤں کے لیے اڑتے ہاتھ۔ تمہیں لگتا ہے کہ شیرک سے قریب تمہارا رب تم سے غافل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تو وہ بھی سن سکتا ہے جو دل کے کسی کونے سے صدا آتی ہے۔ وہ تو اپنے بندے کی بہے آنسوؤں کو سب سے بہتر پہچانتا ہے۔ تمہاری ہر دعا
تمہاری ہر پکار کچھ رد نہیں ہوا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ بے شک اللہ دعائیں سنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ سے سچی کسی کی بات ہے؟ اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ کیا فائدہ، کوئی راستہ نہیں بن رہا، دعا کرنا چھوڑ دینا چاہیے، تو سنو ایسا ہرگز مت کرنا۔ ابھی اگر صبر اور آزمائش کا وقت ہے تو اجر کا وقت بھی آئے گا۔ تم بس یقین رکھنا اور مایوس نہ ہو جانا۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تمہارا رد عمل ہی تو اصل امتحان ہے تمہارا، کہ اس مشکل اور کڑے وقت میں تم صبر سے اللہ کی مصلحت پر یقین رکھ کے دعا پر قائم رہتے ہو، یا مایوس ہو کے توکل اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ بھلے ابھی کوئی آسانی نہ ہو، مگر اللہ منصوبے تمہاری گمان سے بھی بہتر بناتا ہے۔ مگر اللہ کے منصوبے تمہاری گمان سے بھی باہر ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تم بس صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بھی رکھی ہے۔ اور جب اللہ کچھ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اسباب بننے میں دیر نہیں لگتی، معاملات یوں سیدھے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے، اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں، مایوس نہیں ہونا، دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کبھی بھی عام نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ یہ بات پتہ ہے کیا بتاتی ہے؟ اللہ اگر دعا کی توفیق دیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو توفیق مل رہی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا آپ کی دعاؤں کا، بلکہ یقین کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کوئی بہتری لکھی ہے۔ تو دعا مانگتے رہیں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ اپنے اس دل کو خالی چھوڑ دو گے نا تو یہ وسوسوں کا گھر بن جائے گا، مایوسیاں آ کر ڈیرا ڈال لیں گی، غم تمہارے دل کا رہائش بن جائے گا۔ تم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، یقین، توکل اور صبر کو اپنے دل کا مکین بنا لو، اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے آشنا کرواؤ، اللہ بھی تمہارے دل کو سکون دے دے گا۔ تمہیں خوف ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری دعائیں رد تو نہیں ہو جائیں گی، تمہارا یقین ڈگمگاتا ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ سب ناممکن ہے، مگر یاد رکھو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو پھر اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ممکن ناممکن جیسی کوئی بات نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اس کا ایک حکم ہی کافی ہوتا ہے۔ تو تم بھی مایوس نہیں ہونا، دعا کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ نے تمہارا نصیب لکھا تھا نا، تبھی اللہ نے اس آزمائش سے نکالنے کا راستہ بھی لکھ دیا تھا، ابھی وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہو۔ جب دعا کی توفیق نصیب میں لکھی تھی تو تبھی قبولیت کے اسباب بھی نصیب میں لکھ دیے تھے۔ تم بس یقین رکھو اللہ کی ذات پر۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بس میں کچھ نہیں، مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو تم دعا کرو۔ تمہارا رب کہتا ہے میرا بندہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی دعا کو سنوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا۔ اور جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرتا ہے۔